السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ عمران خان کے خط کا جواب آ گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ بات صرف سیاست دانوں کے درمیان ہوگی۔ اب کیا تحریک انصاف پھر احتجاج کی راہ اپنائے گی؟ اسلام آباد کے ججز نے پھر سینیورٹی کا ایشو اٹھا دیا۔ کیا چیف جسٹس پاکستان معاملے پر مداخلت کریں گے؟ اور تحریک انصاف کی سیاست میں سسپینس کا عنصر روز بروز کم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ عمران سیریز پر مکمل تجزیہ میری نظر میں۔ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے بڑی خبر آج کی۔ آج ملکی منظر نامے میں بہت ساری خبریں جو ہیں وہ سارا دن ہیڈ لائنز کی زینت بنتی رہیں۔ عمران خان کے آرمی چیف کے نام خط کی بازگشت دوسرے روز بھی جاری رہی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دوسری جانب عدالتی محاذ بھی گرم رہے۔ سپریم کورٹ میں سویلین کے ملٹری ٹرائل کے کیس میں آج بھی ججز نے اہم سوالات اٹھائے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے تعینات ججز نے کیسز بھی سننا شروع کر دیے اور وکلا بھی ان کے روبرو پیش ہوئے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا دیا۔ 5 ججز نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف جو ہے وہ ریپرزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو بھجوا دی، جبکہ ایک کاپی چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی بھجوائی گئی۔ ریپرزنٹیشن بھجوانے والے ججز میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز شامل ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر الگ سے ریپرزنٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق کی منظوری سے گزشتہ روز ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کی گئی تھی۔ ناظرین، ریپرزنٹیشن سے مراد ہے درخواست یا مدعا جو اسلام آباد کے ججز نے اٹھایا ہے۔ اس ریپرزنٹیشن کے مطابق جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے۔ آئین کے مطابق دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی، یعنی دیگر ججز کو 3 ججوں کے تبادلے پر اعتراض نہیں، لیکن سینیورٹی پر ہے۔ ادھر عدالتوں سے بڑی خبر یہ رہی کہ پیکا ایکٹ میں ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہیں۔ ترامیم کے خلاف درخواست ایک شہری نے دائر کی ہے، جس میں پیکا ایکٹ میں کی گئی ترامیم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، جبکہ پیکا کے خلاف سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ عدالتوں کے علاوہ آج سیاست میں بھی ہلچل رہی۔ کل عمران خان نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو ایک خط لکھا تھا۔ کل اس خط کے مندرجات فیصل چودھری جو ان کے وکیل ہیں ان کے ذریعے وہ سامنے آئے تھے، لیکن آج عمران خان کے ایکس ہینڈل سے یہ خط پوسٹ کیا گیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے۔ ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایک قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے فوج اور عوام میں خلیج دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں، یہ عمران خان لکھ رہے ہیں کہ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں اور جو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ عوام اور فوج کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے اور فوج کی بدنامی کو کم کیا جا سکے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے چل کر ان کے مطابق خلیج کی وجوہات جو ہے وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، 8 فروری کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی۔ نمبر 2، 26ویں آئینی ترمیم۔ نمبر 3، پیکا قانون۔ نمبر 4، تحریک انصاف پر سختیاں۔ نمبر 5، معاشی صورتحال۔ نمبر 6، اداروں کا سیاسی کردار۔ خط کے آخر میں عمران خان لکھا ہے کہ ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے کہ فوج اپنا آئینی حدود میں واپس جائے۔ اس خط کے حوالے سے بیرسٹر گوہر نے بھی ایک گفتگو کی۔ اور ناظرین، عمران خان کے خط پر سیکیورٹی ذرائع کا جواب بھی آج سامنے آ گیا، جس کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور سزا یافتہ مجرم کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی بھی خط کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خط لکھنے کے نام پر ایک اور ناکام ڈرامہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاست دانوں سے کرے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہ صرف جواب آیا بلکہ بہت ہی سخت انداز میں جواب آیا ہے،
اور بالکل واضح کیا گیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ناظرین، میں اس شو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف پچھلے ایک سال میں تقریباً سارے آپشنز جو ہے ایگزاسٹ کر چکی ہے۔ ذرا آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، احتجاج کر کے دیکھ لیا، کوئی ٹھوس نتیجہ نہ نکلا۔ نمبر 2، حکومت سے مذاکرات کر کے دیکھ لیے، ان سے بھی کوئی ریلیف نہ ملا۔ نمبر 3، اسٹیبلشمنٹ کو خط بھی لکھ کر دیکھ لیا، وہاں سے بھی قربت کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ نمبر 4، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے امید لگائی، فی الحال واشنگٹن ڈی سی سے بھی مکمل خاموشی ہے۔ یعنی تحریک انصاف اپنے نشتر میں موجود تمام تیر چلا چکی ہے، لیکن کوئی نتیجہ نکل نہیں رہا۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ کوئی پالیسی کا تسلسل نظر نہیں آتا۔ ایک روز عمران خان کے ایکس ہینڈل سے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیان سامنے آتا ہے اور پھر اچانک آرمی چیف کو خط لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، پہلے کہا حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، پھر خود ہی مذاکرات کی میز سے تحریک انصاف اٹھ گئی۔ نمبر 3، مذاکرات سے پہلے بھی احتجاج ہو رہا تھا اور مذاکرات کی ناکامی کے بعد بھی اب احتجاج کا کہا جا رہا ہے۔ 8 فروری کو جلسے کیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا ابھی تک کچھ کلیئر نہیں۔ نمبر 4، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانا تھا، اس میں بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ ناظرین، یوں لگتا ہے جیسے تحریک انصاف اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے، لگ گیا تو لگ گیا، ورنہ ایک اور تیر چلایا جائے گا۔ کوئی واضح پالیسی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی، ہر کام جو ہے وہ شارٹ ٹرم کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے، کسی پالیسی میں کوئی تسلسل نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی سیاست کا سسپینس کم کیوں ہو رہا ہے، سیگمنٹ میری نظر میں۔ لیکن پہلے آج کے مہمان۔ ناظرین، صورتحال آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ لگتا یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو آپشنز ہیں وہ اگر ختم نہیں ہوئے تو شرنک ہوتے جا رہے ہیں۔ جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، ٹرائی کر چکے ہیں، اور جیسا کہ پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ اس میں جو ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کو تھوڑا سا ڈسائفر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ پلان ہے، یا جو اس جماعت کے اندر جو ایک سینئر لیول پہ ایک کنفیوژن ہے فیصلہ سازی کے حوالے سے، اس کا نتیجہ ہے۔ اسد عمر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق فیڈرل منسٹر ہیں اور تحریک انصاف سے بہت طویل لمبا ان کا تعلق ہے۔ جی اسد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اسد صاحب، یہ میں جو یہ پہلا سوال آپ سے کر رہا ہوں، یہ جڑا ہوا ہے جو عمران خان صاحب نے جو خط لکھا آرمی چیف کو، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آج جواب بھی آ گیا ذرائع سے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ خط میں انٹرسٹڈ ہے نہ بات چیت میں انٹرسٹڈ ہے۔ اسد صاحب، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا حکمت عملی جو ہے وہ لے کر آگے بڑھ رہی ہے؟ اچھا، خط کی تو بہت سادہ سی وجہ ہے۔ عمران خان صاحب جس سچویشن میں ہیں ان کے لیے یہ اور تحریک انصاف کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایشو کو زندہ رکھا جائے۔ تو وہ زندہ رکھنے کے لیے ظاہر ہے بہت ایکسٹریم جو ایک قدم ہوتا ہے، وہ کوئی لانگ مارچ ہو، کوئی دھرنا ہو، یا ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے اس خط کا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں اس کی بڑی تنقید بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں خط لکھا ہے۔ تو جواب تو ان کے اس ویلاگ کے اندر خود ہی شامل ہے کہ وہ اس کے اوپر ویلاگ کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے اس کے اوپر، ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کا جو میسج ہے وہ دوبارہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ آبویسلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، اور جو ہے جو معاملات اگر طے کرنے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کرنے ہیں۔ اور جہاں تک ذرائع کے وہ جواب ہے، میرے خیال میں وہ کوئی اتنا کوئی معنی خیز نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ بات چیت کی کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس میں اسد صاحب جو اچھا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آرگیومنٹ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے کہ اس خط سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقے کی کوشش ہے کہ مذاکرات ہوں، لیکن یہ ایک طریقے سے ایک سائیکل میں گھوم رہی ہے پی ٹی آئی کی پالیسی، یعنی پہلے بڑے سخت الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنی، ڈائریکٹ پرسنل ہو کر نیم کالنگ کرنی، پھر مذاکرات کے لیے کہنا، پہلے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنا، پھر نکل جانا، پہلے احتجاج کرنا، پھر چھوڑنا، پھر کہنا احتجاج کرو۔ یعنی کہ یہ جو ایک مجھے تو یہ کنفیوژن نظر آ رہی ہے، اور یہ لگ یہ رہا ہے کہ دے آر اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ اے وائبل آپشن جو انہیں مل نہیں رہا۔ صحیح، دیکھیں obvious اتنا آسان تو حل ہے نہیں نا، اگر کوئی ہوتا تو میں بھی تجویز کر دیتا کہ بھائی یہ کر لو تو تمہیں حل نکل آئے گا۔ ایک اسٹیٹ کی پوری پاور جو ہے
وہ اس وقت ریڈ ہے تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اور وہ طاقت کا اپنا پورا استعمال کرنے کو تیار بھی ہیں اور وہ بار بار ڈیمونسٹریٹ بھی کر چکے ہیں. تو کوئی آسان حل تو ہے نہیں کوئی تحریک انصاف کے پاس کہ بھائی یہ کر لیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں تک آپ انکنسسٹنسی کی بات کریں، میرے خیال میں وہ جو حکومت کے ساتھ تھی، وہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب شروع سے اپوز کرتے رہے کہ میں نے پولیٹیشین کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں. میرے خیال میں وہ اگر مان گئے تھے تو اس کا مطلب کوئی بیک ڈور چینلز میں کوئی پروگریس ہوئی تھی اور ان کو کوئی توقع تھی کوئی رزلٹ کی اس سے نکلنے کی، جو جس وقت نہیں نظر آیا تو وہ انہوں نے پل آؤٹ کر دیا. آلدو فرینکلی اگر وہ مجھ سے مشورہ کرتے تو میں بولتا 31 کی آپ کی ڈیڈ لائن اتنی دور تو نہیں ہے، بالکل. تو آپ اپنا پروسیس تو کمپلیٹ کریں، آپ دکھائیں کہ بھائی ہم نے جو کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب ان سے کچھ نہیں ہو رہا تو ہم کیا کریں، ان کے پاس پاور نہیں ہے. دیکھو میں تو ہمیشہ کہتا تھا ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، وہ ثابت ہو گیا. تو مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ 7-8 دن پہلے جو ہے اس کو بریک کرنے کی کیا ضرورت تھی. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ پہ وہ انکنسسٹنسی ہے، اس کو تو میں یار بول چکا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں اس کے اوپر. لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کوئی اس کے اندر وجہ، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، ان کو پبلکلی ہیوملیٹ کر کے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ یہ حاصل کر سکیں گے. میری تو سمجھ سے بات یا تو اعلان جنگ ہو چکا ہوتا نا، وہ نہیں، یا تو اعلان جنگ ہو چکا ہوتا جی اب جنگ شروع ہوا ہے، تو وہ ہو نہیں رہا. مجھے نہیں سمجھ میں آتی. وہ ایک پالیسی ہے جس کے اوپر میں بالکل، وہ 26 نومبر کو اعلان جنگ ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا ہم نے دیکھا. ایکچولی یہی جو اسد صاحب آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی نا، آئی تھنک کرکس یہی ہے. اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ہمیں گالی دینی ہے یا ہم سے بات چیت کرنی ہے. اچھا اب ہو یہ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جو پی ٹی آئی میں ڈیسیشن میکنگ ہے اس کے اندر پرابلم ہے، کیونکہ خان صاحب آئسولیٹڈ ہیں، وہ کبھی کبھار ملتے ہیں. اچھا اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے بڑے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں جب آپ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے. یو آر دا کی ڈیسیجن میکر، سیکرٹری جنرل تھے آپ. اس وقت جس طریقے سے فیصلہ سازی ہو رہی تھی، خان صاحب کے گرد جو لوگ موجود تھے، جو who had his ear، جو ان کو ایڈوائس دے رہے تھے، جو ان کو ایک انفارمڈ پولیٹیکل انالیسس دے رہے تھے، اور اس کی بنیاد پہ خان صاحب فیصلے کر لیتے. غلطیاں پھر بھی ہوئیں. کیا یہ وجہ ہے کہ خان صاحب کے گرد جو ان کو ایڈوائس دے رہے ہیں وہاں پہ پرابلم ہو رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ خان صاحب شاید جو ایگزیکٹ سچویشن ہے اس کو گراسپ نہیں کر پا رہے بیکاز ہی از آئسولیٹڈ ان جیل. اچھا یہ میں کہہ دوں کہ بڑی جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس وقت بہت تنقید ہوتی ہے ان کے اوپر، اور زیادہ تحریک انصاف کے اندر سے ہی اور تحریک انصاف کے سپورٹر سے ہوتی ہے. تو ضرور جو پوری جو توقع ہے، اور وہ توقع ایسی ہے کہ جس کو پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا، توقع یہ ہے کہ کل وہ عمران خان صاحب کو باہر لے کر آ جائیں گے، کیونکہ اس میں کامیاب نہیں ہے، بے تحاشا تنقید ہوتی ہے. میرے خیال میں وہ، اور یہ کمپیریزن بھی مجھ سے جو ورکرز وغیرہ ملتے ہیں، وہ جی آپ لوگوں کے وقت میں جو ہے وہ اتنا اس سے ورکروں کا خیال رکھا جاتا تھا، جی کورٹ کیسز کو اس طریقے سے فالو کیا جاتا تھا. لیکن دو چیزوں کا فرق آپ کو دیکھنا ہوگا. اس وقت جو ہے مشاورت کے لیے ان لمیٹڈ ٹائم اویلیبل ہے. آپ صبح سے لے کے رات تک میٹنگز کر سکتے ہیں. آپ پارٹی کے ورکرز، پارلیمنٹیرین لیڈر سے سارے پاکستان کے لوگوں کو بلا کے مشورے کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ سچویشن نہیں ہے، وہ مشاورت کا موقع بھی نہیں ہے. دوسرے ظاہر ہے وہ لوگ، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، 40 سال 35 سال سیاست کیے ہوئے لوگ جو ہیں، ان کا جو ایک تجربہ ہے، اس کی انپٹ جو ہے، وہ کوئی بھی جو بہت ویل میننگ بھی ہو اور اچھے لوگ بھی ہوں، جس نے پریکٹیکل لیڈرشپ پوزیشنز کے اندر 6 مہینے 3 مہینے 12 مہینے گزارے ہیں، وہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو اسد صاحب وہ دونوں چیزیں ہیں. ہاں، اگر اسی نقطے کو میں یہاں سے اٹھاؤں تو اگر ایسا ہی ہے، اور اگر واقعی میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے کہ خان صاحب خود بھی جیل میں ہیں، ان کی جو کی لیڈرشپ تھی وہ بھی اس طریقے سے ایکسیسیبل نہیں ہے، ایک نئی لیڈرشپ سامنے ہے، تو اس سے اگر پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے تو جو دوسری سائیڈ ہے، گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو تو سوٹ کر رہی ہے. وہ تو پھر یہ چاہیں گے کہ اس جماعت میں اسی طرح کی فیصلہ سازی ہو، وچ مینز کہ سٹیٹس کو رہے، وچ مینز کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں. ان کو تو سوٹ کر رہا ہے پھر یہ. سر اگر یہ مقابلہ جو ہے فہد، وہ ایم ایم اے کا یا وہ ریسلنگ فیڈریشن کا مقابلہ ہو رہا ہے، ایک دنگل ہے، اور آپ نے دوسرے پہلوان کو ہلانا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک تجزیہ ہے کہ جتنا زیادہ کنفیوژن ہو وہاں پہ. بھائی یہاں پہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے.
اس سے ایک ملک کے اندر جو انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے جس کو اب تقریباً 3 سال پورے ہونے والے ہیں، اس کا نقصان 25 کروڑ لوگوں کو ہو رہا ہے، پاکستان کو ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، اس وقت پاکستان یا کسی ملک کے مستقبل کے اوپر سوال نہیں اٹھ رہے ہیں، اس وقت انسانیت کے مستقبل کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ٹیکنالوجی پہلے وہاں پہ پہنچی بھی تھی جہاں ہر سال ڈیولپمنٹس ہوتی تھیں، اب اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ڈونٹ نو آپ کتنا فالو کرتے ہیں اس کو، وہ میں کر رہا ہوں بالکل بڑا کلوزلی، اوپن اے آئی اور جیمنائی اور یہ وہ سب جو چل رہا تھا وہ ابھی ڈیپ سیک کے آنے کے بعد سے اب ہفتوں کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ لیکن اسد صاحب اگر یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں اگر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر پی ٹی آئی اس طریقے سے اپنی جو بھی ان کی فالٹس ہیں، جس طریقے سے بھی ان کی فیصلہ سازی ہو رہی ہے، جو بھی وہ پالیسیز لے کے آ رہے ہیں جس میں انکنسسٹنسی ہے، جو لفظ آپ نے استعمال کیا، اس سے جس طرح کا جو ان کا جماعت کا اپنا وزن ہے اس کے دیر پنچنگ بلو دے ویٹ، اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ اس سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا گورنمنٹ ہے اس کو کوئی ریزسٹنس نہیں مل رہی، اور وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں جس سے میرے خیال میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ پیکا لاز آ رہے ہیں، کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، they are getting away with all of this because پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا ریزسٹنس اور پریشر نہیں ڈال پا رہی جس سے ان کے اوپر امپیکٹ ہو۔ اچھا، سب سے پہلے تو فہد تھینک یو کہ آپ نے وہ انڈورس کر دی جو میں پہلے بات کر رہا تھا، جو آپ نے ایگزامپلز دیں، اس سے حکومت کو لگ رہا ہے کہ وقتی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے لیکن ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ایک نظام خراب ہو رہا ہے، ایک پاکستان کے مستقبل جو ہے وہ اچھائی نہیں برائی کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک ایگزامپل دی۔ دیکھیں تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ہے اس کو بھی ذرا سا آپ سمجھ لیں۔ میں بڑے ایک آسان جملے کے اندر لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا کہ تحریک انصاف کی کمزوری اور جو اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے، اور وہ اس کو میں کہتا تھا عمران خان بنی گالہ میں تحریک انصاف نیچے، عمران خان عوام میں تحریک انصاف اوپر۔ عوامی پولیٹکس کے اندر تحریک انصاف کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ بھٹو صاحب کے بعد سے کلیئرلی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں آئی جس میں عوام کے ساتھ اتنا سٹرونگ ایک ربط پیدا ہوا ایک لیڈر کا اور عوام کا، جیسے عمران خان کے ساتھ ہوا۔ لیکن تحریک انصاف کبھی بھی پاور پالیٹکس میں اچھی نہیں تھی، اور یہی ایک بہت بڑی ہماری کمزوری تھی جو ہماری حکومت کے اندر بھی نظر آئی، جس کی وجہ سے آپ کو اوور ریلائنس نظر آیا ون پیج کی پارٹنرشپ کا، کہ آپ سیاسی اپنے جو معاملات تھے ان سیاسی معاملات کو، کیونکہ آپ وہ جو تمام لوازمات ایک سیاست کی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے تھے، وہ بیک ڈور اور بند کمرے والی جو سیاست اور جوڑ توڑ اور یہ سب، تو اس لیے آپ کی اوور ریلائنس تھی۔ تو ایک تو یہ بنیادی طور پہ جو اسٹرینتھ اینڈ ویکنس ہے اس کے بھی مطابق ہے۔ دوسرا، آپ کو ذرا سا دیکھیں، اگر آپ دوسری سائڈ پہ ازمپشن میری یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا حل نکل سکتا ہے تو آپ نکالنا چاہتے ہیں، اور اب آپ کو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف انکنسسٹنٹ پوزیشنز لے رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ان سے کوئی ان کا انٹریکشن اتنا نہیں ہے، عمران خان کا فیڈ بیک ان کو ٹھیک نہیں آ رہی، یا جو آ بھی رہی ہے فیڈ بیک وہ میچور نہیں ہے۔ تو بھائی یہ تو حالات آپ نے پیدا کیے نا، یہ تو آپ نے حالات پیدا کیے، پریشر ڈال مار دھاڑ کر کے، اور جو ایک سینئر لیڈر بچے تھے پارٹی کے اندر، شاہ محمود قریشی، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا آپ نے، اور وہ بھی اڈیالہ نہیں اٹھا کے کوٹ لکھپت بھیج دیا، تو ان کو بھی آپ نے کٹ آف کر دیا عمران خان سے۔ سو اگر آپ کا یہ تجزیہ ہے اور آپ بہتری چاہتے ہیں تو پھر اس کا حل ایک حد تک تو آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی ہے نا۔ وہ حل یہی ہے نا کہ آپ عمران خان سے انگیج کریں، وہ انگیج کر کے دیکھ لیا، اور ظاہر بات ہے یہ تو نہیں ہوگا عمران خان سے انگیج کرے، اور عمران خان سے انگیج کرے اور عمران خان کو اپنی پارٹی کے سینئر تجربہ کار میچور سیاست دانوں کی انپٹ لینے دے۔ مثلا شاہ محمود قریشی کے علاوہ اور کون؟ میں نے شاہ محمود قریشی کا آپ کو اگزامپل دیا۔ میں اس وقت بھی، میں کو تو میں تحریک انصاف میں بھی اس وقت لوگوں کو کہتا تھا کہ شاہ صاحب سے بہت ایکسٹریم پوزیشنز نہ دلواؤ، کیونکہ ان کو اٹھا کے بند کر دینا ہے اور پارٹی کا نقصان ہے۔ میرے خیال میں شاہ محمود قریشی کے نہ ہونے کا نقصان ہوا ہے۔ ظاہر ہے عمران خان کا تو کوئی نیبل بندل ہے ہی کوئی نہیں، پارٹی جو ہے وہ ہے ہی عمران خان، لیکن اس کے بعد شاہ صاحب ایک ایسے تھے جن کی وہ سینیورٹی تھی، ان کا عہدہ، وہ وائس چیئرمین پارٹی کے، نائب کپتان، اور ایک تو لوگ جو ہیں وہ ان کو فالو کر لیتے۔ اب تو سچویشن یہ ہوئی ہے کہ 8 10 12 لوگ ایسے ہیں جو تقریباً ایک قد کے ہیں، اچھا اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے ہیں جو ان کے قد کے نہیں ہیں، جو ان سے بھی بہت چھوٹے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم اتنے بڑے ہیں، تو وہ 8 10 12 لوگ جو ہیں کوئی بھی ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ سو جو آپ کو انکنسسٹنسی نظر آتی ہے، ایک ہی دن آپ کو پی ٹی آئی سے 2 مختلف سٹیٹمنٹس نظر آتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے کہ کوئی لیڈر ہی نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اسد صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ جو ظاہر بات ہے ان کی ایکسپیرینس ہے اس جماعت کا،
اس کی روشنی میں جو انہوں نے یہ آخری نقطہ رکھا تھا وہ امپورٹنٹ ہے کہ when it comes to power politics تو پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری ہے، اکیلیز ہیل جس طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور وہ ایک بار پھر نظر آ رہی ہے۔ اب اگر یہ زیرو سم گیم ہی ہے کہ ایک نے جیتنا ہے اور ایک نے ہارنا ہے تو پھر ظاہر بات ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دوسری سائڈ کو سوٹ کرے گا کہ تحریک انصاف کے حالات یہی رہیں، لیکن اگر الٹیمیٹلی ہم نے کوئی سولوشن نکالنا ہے تو پھر ایک پازیٹیو قسم کی انگیجمنٹ کرنی ہوگی اور اس میں دونوں سائڈ کو آگے بڑھنا ہوگا، اور تحریک انصاف کو بھی تھوڑی سی اپنی جو پوزیشنز ہیں، اپنی جو پالیسیز ہیں، اپنی جو حکمت عملی ہے اس میں تسلسل لانا پڑے گا تاکہ معنی خیز قسم کی بات چیت بھی ہو اور پیش رفت بھی ہو۔ ناظرین، اب یہی اسی صورتحال کو ذرا اب تھوڑا سا ایک وائڈر کانٹیکسٹ میں ڈالتے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ ہے میری نظر میں۔ عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا اور پھر کچھ نہ ہوا۔ یہ وہ کہانی ہے جس کا ہر نیا باب پرانے باب جیسا ہی ہے، اور سسپینس کا عنصر جو ہے وہ ناظرین روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ بچپن میں ہم سب عمران سیریز کے ناول بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ کیا کہانی ہوتی تھی، کیا منظر کشی ہوتی تھی، کیسے ہر موڑ کے بعد ایک نیا موڑ ہوتا تھا، اور کیا کمال داستان گوئی ہوتی تھی۔ مگر آج کل کی عمران سیریز بالکل مختلف ہے، اور کہانی کا پلاٹ بھی کچھ رینگنا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی گزشتہ سال خان صاحب نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں، فوج کے ترجمان کی طرف سے جواب آیا کہ مذاکرات سیاسی جماعتوں سے کریں۔ کئی ماہ گزر گئے، بالآخر خان صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے۔ پھر وہ مذاکرات ہوئے، مگر اچانک خان صاحب نے کہا کہ ان سیاستدانوں سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کے اختیار میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اب اس بات کو ہفتہ ہی گزرا تھا کہ خان صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھ کر ایک بار پھر ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا سلسلہ شروع کرنے کی طرف ایک قدم بڑھا دیا۔ مگر آج پھر وہی ہوا جو 6-8 مہینے پہلے ہوا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع نے میڈیا کو بتایا کہ ان کو خان صاحب کی طرف سے کوئی خط موصول نہیں ہوا، اور آ بھی گیا تو اس کو پڑھنے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور پھر اس کہانی میں ایک بار پھر ایک اور پرانا موڑ، یعنی کہا گیا کہ بات کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں سے کریں۔ ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ واضح ہوتے جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس آپشن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنے تیر تھے سب چلا کے دیکھ لیے، جتنے پینترے تھے بدل کے دیکھ لیے، جتنے گر تھے آزما کے دیکھ لیے، مگر ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، مگر ایک اہم وجہ پالیسی میں تسلسل کی کمی، یعنی ایک دن کچھ کہنا اور اگلے دن ایک اور ہی رخ پکڑ لینا۔ یہ گرم سرد اپروچ کو 1 سال ہو چلا، مگر کلیئرٹی آف پالیسی کسی طرح حاصل نہیں ہو پائی۔ پارٹی کا بانی ہو یا چیئرمین ہو یا وزیر اعلیٰ کے پی ہوں یا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہوں، کوئی سخت لائن لے رہا ہے تو کوئی سافٹ لائن، کوئی مذاکرات کی بات کر رہا ہے تو کوئی سڑکیں گرم کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ اور خان صاحب خود ایک دن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت ترین الفاظ میں ٹویٹ کر رہے ہیں اور دوسرے دن ان سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کمزور اور غیر تسلسل والی پالیسی صرف تحریک انصاف پر ہی بھاری نہیں پڑ رہی، بلکہ، اور ناظرین یہ اہم نقطہ ہے، بلکہ پورے نظام پر بھاری پڑ رہی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس طرح کی کمزور پالیسی سے تحریک انصاف کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈالنے میں ناکام ہو رہی ہے، اور اس سے حکومت کو اپنی منمانی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ 26ویں ترمیم ہو یا پیکا کا کالا قانون، اسلام آباد ہائی کورٹ میں رد و بدل ہو یا دیگر عدالتوں میں ہم خیال لوگوں کی بھرتیاں، ہر لحاظ سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس نظام پر اپنی گرفت کو مضبوط کرتی جا رہی ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ دباؤ میں آ رہا ہے۔ اس نیو نارمل میں تحریک انصاف اپنے وزن سے کم رول ادا کر رہی ہے، اور دوسری سائیڈ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ عمران سیریز میں ایک نئے موڑ کی اشد ضرورت ہے۔ اب ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کے اہم رہنما سے جانیں گے کہ اب پارٹی سوچ کیا رہی ہے، اور کور کمانڈرز کانفرنس میں کیا اہم بات ہوئی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ابھی بریک سے پہلے ہم بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے اس میں کیا کمزوری نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا پی ٹی آئی کا موقف لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے نقطہ نظر سے معاملہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ مجھے جوائن کریں جناب اون بپی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ جی اون صاحب السلام علیکم۔ جی بات صاحب سر،
اچھا اون صاحب، آج میں ذرا تفصیل سے آپ سے بات کروں گا اور سمجھنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیسیشن میکنگ کر رہی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک انکنسسٹنسی نظر آ رہی ہے. لیکن اس سے پہلے آج کور کمانڈرز کانفرنس تھی اون صاحب، اس کا اعلامیہ آیا ہے، اس میں بہت سارے موضوعات پہ جو ہے وہ کور کمانڈرز نے اور آرمی چیف نے جو میٹنگ تھی انہوں نے اس پہ اپنا جو بھی موقف ہے سامنے رکھا ہے. لیکن ایک چیز جو مسنگ تھی، جو نارملی ہوتی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کو حوالہ، چاہے وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو، چاہے وہ مے 9 ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، تو آج بالکل بھی نہیں تھا. تو کیا اون صاحب دوستی ہونا شروع ہو گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو خیر obviously وہ بتا سکتے ہیں جی کہ دوستی ہے یا نہیں، لیکن ویری فرینکلی فہد صاحب کیا اس پولرائزیشن میں، اس فریکشن میں کیا ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ I mean there has to be somewhere کہیں پہ کوئی سینس آف تھوڑی ریئلائزیشن ہوگی، کہیں پہ سینٹی کو پریویل کرنا پڑے گا کہ دس کین ناٹ گو فار ایور. سو دا ٹو سائڈس آف کورس ون از اس اینڈ the other side، کہیں نہ کہیں یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہوگی کہ چیزوں کو تھوڑا سا نا سافٹنس میں آنا پڑے گا، اینڈ ناٹ فار آور اون سیک بٹ فار دا سیک آف پاکستان. جس طریقے سے پاکستان پچھلے 1-1.5 سال میں چلایا جا رہا ہے، 8 فروری 2024 سے اب 8 فروری 2025 آنے والا ہے، تھنگز ڈنٹ ورک ویل. 26ویں آئینی ترمیم ہو، چاہے پیکا کا آرڈیننس ہو، چاہے جس طرح اور بہت سارے لاز پرومولگیٹڈ کیے گئے، I mean کہیں پہ لگ رہا ہے کہ سسٹم کو انفورس کیا جا رہا ہے. یہ لوگ اسٹرینتھن کرنے اسی نقطے پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا اون صاحب کہ ہمیں تسلسل نظر نہیں آ رہا، اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں اور پہلے یہ بھی بتائیں کہ کیا پارٹی کے اندر بھی یہ احساس ہو رہا ہے. یعنی میں خان صاحب سے شروع کرتا ہوں، پہلے بڑی سخت باتیں کرنی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ان کی لیڈرشپ ہے، ٹویٹ کرنا، پھر اگلے دن خط لکھنا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، مذاکرات کے حوالے سے کہنا کہ جی میں نے تو صرف با اختیار لوگوں سے بات کرنی ہے، لیکن پھر کہنا کہ فوج کا جو ہے وہ کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف when it chooses one policy it doesn't stay the course؟ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، جس کو ریاست ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. سم تھنگ ہم اس کو ڈینائی کریں یا نہ کریں، ان کی انوالومنٹ پالیٹکس میں ہے پڑی. اب 100 لوگ کہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں کوئی انوالومنٹ نہیں. I mean who are we fooling? They have it. یہ آپ کی جماعت خود کہہ رہی ہے نا صاحب، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ریالٹی ہے، لیکن آپ کی جماعت ایک طرف کہتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، پھر کہتی ہے بات بھی ان سے کرنی ہے. یہ انکنسسٹنسی کو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. پوری پکچر کا آپ کرو. سو ایک ریالٹی اپنی جگہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی پالیٹکس میں رول ہے، اور اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے ان کو ان کی آشیرواد حاصل ہے، اور وہ نہیں مطلب ان کے کندھے کے اوپر سواری کری. یہ بھی دوسری بات. سو جب ہم کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، وہ مینٹ کہ ہم اصل پاورفل جو کوریڈور ہے، جو اسٹیک ہولڈر سے بات کریں گے. اب وہ 100 کہیں جی ہم سے نہ بات کریں، پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں. ہم نے پولیٹیکل لوگوں سے بات کر کے دیکھ لی 2 مہینے میں جس طریقے سے ہمیں ڈسکریز کیا گیا اور جس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھا گیا کہ جی ترلوں پہ اتر آئے ہیں، لمبے پڑ گئے ہیں جی، اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی. یہی نقطہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ پاورفل ایکٹر ہیں. اگر وہ پاورفل ایکٹر ہیں اور اگر آپ نے انہی سے بات کرنی ہے، تو پھر یہ کیسا طریقہ ہے کہ پہلے آپ نے ان کو برا بلا کہنا اور پھر کہنا کہ نہیں ہم نے آپ سے بات کرنی ہے؟ پھر یہ لگتا ہے کہ خان صاحب پہلے بات کرتے اور پھر سخت بات کرتے. سو پاکستان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کو کہیں پہ نرمی سختی نظر آتی ہے؟ آپ کو تو ہمیشہ سختی نظر آتی ہے. مطلب اگر آپ نے عدت کا کیس 1 سال کے بعد اتنا بدنما قسم کا داغ اپنے اوپر لگانا ہے، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دوسری طرف سے بہت سختی ہے کمپلیٹ. میں تو اگری ہوں. اور عدت کا کیس جو تھا وہ تو مذاق تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کی جماعت کی پوزیشن، خان صاحب کی پوزیشن، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی جی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ. اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اب ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں. جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا. اب کیا کرنا ہے؟ What do you do now? Just next 2 minutes are mine, Fahad sir. Please, I request you, sir. ٹھیک. اب کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں سر، اور ایگزیکٹلی ویسے ہی کرنا ہے جیسے کر رہے ہیں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، اگر آپ نے محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہو کہ اگر 26 نومبر آپ ریپیٹ کریں گے تو ہم بھی وہی کریں گے جو 26 نومبر کو، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں چلے گا. یہ جو سٹبرنس ہے نا اس گورنمنٹ کی، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک.
ہمارے پاس اپوزیشن کے پاس کیا ہمارے پاس ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہم احتجاج کر سکتے ہیں, ہم ٹاک شوز پہ بیٹھ کے اپنا بیانیہ دے سکتے ہیں, ہم خط لکھ کے ان کو باور کرا سکتے. دس از اونلی وٹ وی کین ڈو اینڈ دیٹ وٹ ویل کیپ آن ڈوئنگ. ان کے پاس آپشنز لامحدود ہیں. آپ میرے گھر میں گھس کے میرے جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں, آپ میرے گھر توڑ سکتے ہیں, آپ میرا کاروبار بند کر سکتے ہیں, آپ مجھے اٹھا کے 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم کے لیے پیش کر سکتے ہیں, آپ میرے ساتھ مجھے جو کرنا چاہے میرے ساتھ کر. لیکن اس سے کوئی رزلٹ نہیں آیا. اس سے کوئی رزلٹ, یہ سارا کو آپ جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے جو کرتے رہے ہیں, تو جو پچھلے 1 سال سے کرتے رہے ہیں اس سے وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملا جو آپ جس کی امید تھی, تو آپ پھر وہی کام کریں گے جس سے کوئی رزلٹ نہیں ملا. وہی سر ایگزیکٹلی وہی فات صاحب کریں گے, بیکاز دس از یہ وہ میرا آرٹیکل 19 میرا کانسٹیٹیوشن, میری انسانی جو میری بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ میرا رائٹ ہے کہ میں ایسا کرتا رہوں, اور میں کرتا رہوں گا, اور اپنے بالکل امن و امان سے کروں گا, ود پیسفلی. نو وہ کہتے ہیں نا, کہیں بھی کسی قسم کا کوئی وائلنس نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ انٹینڈ ٹو, نائدر پی ٹی آئی کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا, بٹ یو کین ناٹ ٹیک اوے مائی رائٹ ٹو پروٹیسٹ. آئی کیپ آن ڈوئنگ اٹ. اور اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ 26 نومبر ریپیٹ کریں گے, ٹرسٹ می ایک دن تاریخ نے آپ کا محاسبہ کر لینا. No one can get away with it. آج دنیا کے بڑے بڑے جو وہ تھے نا, یہ بلائیں جو تھیں, ان کو بھی کبھی نہ کبھی تاریخ نے آ کے پکڑ لیا. یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے بونے ہیں جن کو یہاں پہ بٹھا دیا گیا جسٹ ٹو شو دا ورلڈ کہ پاکستان میں ایک جمہوری نظام چل رہا ہے. جمہوری صاحب بہت شکریہ. اب یہ ایکچولی اس وقت یہ پرابلم ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں. یہ بات درست ہے کہ دباؤ ان کے اوپر ہے, پریشر ان کے اوپر ہے, ان کی کمر جو ہے وہ دیوار سے لگی ہوئی ہے, سختیاں بھی ان کے اوپر ہیں, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی نے اس طرح کی اسٹریٹجی بنانی ہے جس سے ان کا کام آسان ہو. وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی. این ممکن ہے کہ جو 8 فروری کا جلسہ ہے اس میں کوئی نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے. ناظرین, یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو اوور آل پالیٹکس ہے اس پہ آج ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی, لیکن دوسری طرف آج جو ہے وہ آرمی ہائی کمانڈ کا ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں سے جو اعلامیہ نکلا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں. عدالتی اور سیاسی محاذ کے علاوہ سیکیورٹی صورتحال پر بھی ایک اہم خبر آئی ہے. آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں 2 ایشوز کو ایڈریس کیا گیا اور مؤثر جواب دیا گیا. نمبر 1 بھارتی آرمی چیف کی حالیہ بیان بازی, اور نمبر 2 بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاک آرمی ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں. اس قسم کے بیانات اپنے عوام اور عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار اور اس کی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا. فورم نے اس بات پر زور دیا کہ بلوچستان میں امن کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. غیر ملکی پشت پناہی کرنے والی پراکسیز کی بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور انتہا پسندی پر مائل کرنے کے لیے عزائم کو بلوچستان کے عوام کی حمایت سے ناکام بنایا جائے گا. یعنی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے واضح ہے کہ فوجی قیادت نے ملکی سیکیورٹی کو لے کر اوور آل اسیسمنٹ کی اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے. ناظرین, بڑے ایشوز پہ ہم نے بات کی, لیکن بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس آج ملک میں ہوئی, ان پہ نظر ڈالتے ہیں. خبر خلاصہ. ارکان پارلیمنٹ کے بعد وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں بھی بڑے اضافے کی سمری تیار کر لی گئی ہے, مگر وزیر اعظم کی مصروفیات کے باعث وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں 150% اضافے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا. وفاقی کابینہ نے آج تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دینا تھی. اپنی جیبیں گرم رکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری 4 روزہ دورے پر چین چلے گئے ہیں. چینی صدر سمیت اعلیٰ قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی. سی پیک, علاقائی روابط, سیکیورٹی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا. صدر کے وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر لوگ شامل ہیں. ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد اس دورے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی. مراکش کشتی حادثے میں ملنے والی 13 لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے. سب کے سب پاکستانی ہیں. پاکستانی سفارت خانے نے لاشوں کی شناخت سے متعلق فہرست بھی جاری کر دی ہے. 15 جنوری کو کشتی حادثے میں 44 پاکستانیوں کی جہاں بک ہونے کی اطلاعات تھیں, تاہم مقامی حکام کو صرف 13 لاشیں ہی ملی تھیں. ایف آئی اے کا سربراہ تو فارغ ہو گیا ہے, مگر نئی پالیسی کا اب تک کوئی علم نہیں. سرکار ایسے ہی چلتی ہے. سمارٹ واچز, فٹنس ٹریکرز اور دیگر سمارٹ ڈیوائسز کو سائبر سیکیورٹی رسک قرار دے دیا گیا ہے, جبکہ
کابینہ ڈویژن نے حساس مقامات پر پہننے کے قابل ڈیوائسز کے استعمال پر پابندی کی سفارش بھی کر دی ہے. یعنی ناظرین وی آئی پی جگہ پر اگر آپ نے جانا ہے تو سمارٹ واچز وغیرہ کو گھر ہی پہ چھوڑ کے جائیں, گویا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے. حکومت نے رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کو اسلام آباد اور راولپنڈی سے باہر منتقل کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے اور پھر وہاں سے انہیں ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا. حکام کو منصوبے پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی گئی ہے, لیکن اصل مسئلہ تو جوں کا توں ہے, یعنی افغانستان کی سرزمین پر ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی موجودگی. ناظرین ایک بریک, لیکن واپسی پر جانیں گے کہ آج دنیا بھر میں کیا کچھ ہوا سیگمنٹ ورلڈ زون میں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. کیونکہ عدالتی محاذ بھی گرم ہے تو آج ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت اور دلائل خاصے طویل ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج بھی سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ کے روبرو اس کیس کی سماعت ہوئی. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ قانون کو اس کے غلط استعمال پر کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. اگر ایک جرم فوجی کرے اور وہی جرم عام آدمی کرے تو ٹرائل الگ جگہ کیسے ہو سکتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے بھی پوچھا کہ آرمی ایکٹ کے مطابق فوجی عدالتوں کے کیا اختیارات ہیں. کوئی شخص جو فوج کا حصہ نہ ہو صرف جرم کی بنیاد پر فوجی عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہے. سویلینز اور ملٹری پرسنل دونوں پاکستان کے شہری ہیں. فتوے دینے والے جو ہے وہ وہیں رہتے ہیں, حکومتیں آتی جاتی رہتی. جسٹس محمد علی مظہر نے بھی ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب سویلینز جو ہیں وہ عام پرسنل کو اکسانے کی کوشش کرے. کیا آرٹیکل 10A صرف سویلینز کی حد تک ہے یا اس کا اطلاق ملٹری پرسنل پر بھی ہوتا ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ بعض اوقات ملک دشمن ایجنسیاں سویلینز کو استعمال کرتی ہیں, ایسے میں تو ملک دشمن ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والوں کا بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد عدالت نے ملٹری کورٹس کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی. اور ناظرین عدالتی محاذ سے اب بین الاقوامی محاذ نظر ڈالتے ہیں ورلڈ زون میں. تجارتی جنگ اب تجارتی سطح پر ہی لڑی جائے گی. چین کا بھی ٹرمپ حکومت پر جوابی وار, امریکی درآمدات پر 15% تک ٹیرف عائد کر دیا. ٹرمپ انتظامیہ نے چند روز قبل چین, کینیڈا اور میکسیکو کی درآمدات پر ٹیکس بڑھانے کا اعلان کیا تھا. ان ٹیرف وار سے سب کا نقصان ہوگا بشمول امریکہ کے. امریکہ صدر نے امداد کے بدلے یوکرین سے اس کی نایاب زمین کا مطالبہ کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق $300 ارب امداد کے لیے یوکرین کو اپنی قیمتی زمین دینا ہوگی. ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا, آپ کو بھی ہمارے نقصانات کا ازالہ کرنا ہوگا. مگر ناظرین جنگ بندی کے حوالے سے اب تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی جس کا ٹرمپ صاحب خود الیکشن کے دوران وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہتے تھے. ایلان مسک نے تنبیہ کی کہ یو ایس ایڈ کی ویب سائٹ کو بند کر دیا گیا ہے. آفیشیل ویب سائٹ 2 روز قبل پہلی بار بند ہوئی, اب ایک بار پھر آف لائن ہو گئی ہے. ایلان مسک کے مطابق صدر ٹرمپ اس امدادی ایجنسی کو ختم کرنے کی اجازت دے چکے ہیں. اس کے بند ہونے سے پاکستان میں بھی بہت سے پروجیکٹس بند ہو جائیں گے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اگلے ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نے ملاقات کی دعوت دی ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق یہ ملاقات 13 فروری کو متوقع ہے. نریندر مودی 12 فروری کی شام واشنگٹن ڈی سی پہنچیں گے. 14 فروری تک امریکہ میں ہی قیام کریں گے. امریکہ جو ہے وہ بھارت کو چین کے خلاف اس خطے میں ایک اہم اتحادی سمجھتا ہے اور یہ ہمارے لیے بھی بڑا چیلنج ہے. فلکی حساب سے 1 مارچ بروز ہفتے کو سعودی عرب میں پہلا روزہ ہوگا. سعودی علماء بورڈ کے مطابق اس مرتبہ ماہ رمضان 29 دن کا ہوگا. سعودی عرب میں عید الفطر 30 مارچ کو ہونے کا امکان ہے. پاکستان میں آخری شام تک یہ واضح نہیں ہوگا کہ پہلا روزہ کب ہو. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن حسب معمول جاتے جاتے پیکا قانون کے اثرات آنے شروع ہو گئے. اوکھاڑا میں واٹس ایپ پر ڈکیتی کی جھوٹی پوسٹ کرنے پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزم نے واٹس ایپ گروپ میں ڈکیتی کی جھوٹی پوسٹ وائرل کی تھی. یعنی اس قانون کے بعد صحافیوں کے علاوہ اب شہریوں کو بھی بہت محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ سختی آ گئی. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.